السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کریں گے گریڈ 7 کے یونٹ نمبر 8 اپریشیٹنگ دا ویلیو آف لیبر کی ٹرانسلیشن۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپریشیٹنگ دا ویلیو آف لیبر، محنت کی قدر کو سراہنا۔ لیبر مینس محنت کا مطلب ہے فزیکل ورک، جسمانی کام، اور دا ورک ڈن ود دا ہینڈس، اور وہ کام جو ہاتھوں سے کیا جائے، اسپیشلی ہارڈ ورک، خاص طور پر سخت محنت۔ اپریشیٹنگ دا ویلیو آف لیبرز مینس محنت کی قدر کو سراہنے کا مطلب ہے دیٹ لیبر از ورتھی آف رسپیکٹ، کہ محنت قابل عزت ہے ان آل فارمز، ہر لحاظ سے۔ محنت کی قدر کو سراہنے کا مطلب ہے کہ محنت ہر لحاظ سے قابل عزت ہے۔ اینڈ مینول اور اسکلڈ ورک، دستی اور ہنرمند کام از نو وے لیس امپورٹنٹ دین، کسی بھی طرح سے کم اہم نہیں ہے مینیجرل اور مینٹل ورک، انتظامی اور ذہنی کام سے۔ دستی اور ہنرمند کام کسی بھی لحاظ سے انتظامی اور ذہنی کام سے کم اہم نہیں ہے۔ ڈگنیٹی آف لیبر انڈیکیٹس، محنت کی عظمت بتاتی ہے دیٹ اٹ از بیٹر ٹو ورک، کہ کام کرنا بہتر ہے دین ٹو اسٹے آئیڈل، بیکار رہنے سے۔ محنت کی عظمت بتاتی ہے کہ کام کرنا بیکار رہنے سے بہتر ہے۔ اٹ آلسو اپہولڈز دا ورچو آف ایکویلٹی، یہ مساوات کی فضیلت کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ پیپل ہو ارن منی، جو لوگ پیسے کماتے ہیں بائی ایزی مینس، آسان طریقوں سے، آر ناٹ سپیریئر ٹو دوز، ان سے برتر نہیں ہیں، ہو ارن ویجز، جو روزی کماتے ہیں بائی ہارڈ اینڈ آنیسٹ لیبر، مشکل اور ایماندار طریقوں سے۔ جو لوگ آسان طریقوں سے پیسے کماتے ہیں وہ ان لوگوں سے برتر نہیں ہیں جو کہ مشکل اور ایماندار طریقوں سے روزی کماتے ہیں۔ اسلام گیوز گریٹ امپورٹنس، اسلام بہت اہمیت دیتا ہے ٹو آنیسٹلی ارن انکم، ایمانداری سے کمائی گئی روزی کو، اینڈ ڈسکریجز، اور حوصلہ شکنی کرتا ہے منی ارن ڈس آنیسٹلی، بے ایمانی سے کمائی گئی رقم کی، بائی ڈسیونگ، دھوکہ دے کر، اور ڈپرائیونگ اینی ون آف ہز رائٹ، یا کسی کو اس کے حقوق سے محروم کر کے۔ اسلام ایمانداری سے کمائی گئی رقم کو اہمیت دیتا ہے، اور کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کو اس کے حقوق سے محروم کر کے بے ایمانی سے کمائی گئی رقم کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ دا ہولی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورک ود ہز اون ہینڈس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے، فار ہم سیلف، اپنے لیے، اینڈ فار ادرز، اور دوسروں کے لیے۔ When the مسجد قباء was being built، جب مسجد قباء بنائی جا رہی تھی، the holy رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم worked along with his companions، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کیا۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم would also repair his shoes، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے بھی مرمت کر لیتے تھے، and mend his cloth، اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لیتے، with his own hands، اپنے ہاتھوں سے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم helped his wives with household tasks، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی گھر کے کاموں میں مدد فرماتے تھے۔ دا ہولی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از reported to say، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، a laborer is a friend of Allah، کہ مزدور اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ دا ہولی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught the dignity اور لیبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقار اور محنت سکھائی، stress to be fair and courteous to the worker، اور مزدوروں کے ساتھ منصفانہ اور شائستہ رویہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ اسلام از اگینسٹ دا ایکسپلائٹیشن آف ورکرز، اسلام مزدوروں کے استحصال کے خلاف ہے۔ دا ہولی رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، give wages to a laborer، مزدور کو اس کی مزدوری دے دو، before his or her sweat dries، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ ریئل گریٹنس، حقیقی عظمت، از ہارڈ ٹو اچیو، حاصل کرنا مشکل ہے، وداؤٹ لیبر، محنت کے بغیر۔ حقیقی عظمت محنت کے بغیر حاصل کرنا مشکل ہے۔ ان فیکٹ در حقیقت اٹ از لیبر، یہ مزدور ہے، اینڈ انڈسٹری اور صنعت وچ ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا پروگریس آف سویلائزیشن، جس نے تہذیب کی ترقی میں حصہ ڈالا ہے۔ موسٹ آف دا فیسلٹیز آف لائف ٹوڈے، آج کل کی زندگی کی زیادہ تر سہولیات آر ڈیو ٹو دا ہارڈ ورک ڈن بائی پیپل، لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہیں۔ مینی پیپل ہیو اے مسٹیکن آئیڈیا، بہت سے لوگوں کا یہ غلط خیال ہے دیٹ مینول لیبر از دا مینز آف اے پور مینس لیولیہڈ، کہ دستی مزدوری ایک غریب آدمی کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے۔ دے شوڈ ناٹ ریگارڈ فزیکل لیبر، انہیں جسمانی مزدوری کو نہیں سمجھنا چاہیے ایز لیس رسپیکٹیبل، کم قابل عزت، دین مینٹل لیبر، ذہنی مزدوری سے۔
انہیں جسمانی مزدوری کو ذہنی مزدوری سے کم قابل عزت نہیں سمجھنا چاہیے. وداؤٹ دا ٹف لیبر آف فارمرز، کسانوں کی سخت محنت کے بغیر وی وڈ ناٹ گیٹ فوڈ، ہمیں کھانا نہیں ملے گا. وی آل نو دیٹ، ہم سب یہ جانتے ہیں، فوڈ کیپ اس الائیو، کھانا ہمیں زندہ رکھتا ہے، اینڈ ہیلپس اس، اور ہماری مدد کرتا ہے، ٹو ڈو ادر ایکٹیویٹیز، دوسری کاموں کو کرنے میں. نو پروفیشن، کوئی بھی پیشہ بائی اٹ سیلف، بذات خود، از ہائی اور لو، اعلیٰ اور ادنا نہیں ہے. کوئی بھی پیشہ بذات خود اعلیٰ اور ادنا نہیں ہے. اٹ از دا وے ان وچ وی پرسیو اٹ، یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. دیٹ میکس اٹ ڈگنیفائڈ، جو اسے معزز بناتا ہے، اینڈ انڈگنیفائڈ، یا پھر اسے غیر معزز بناتا ہے. وی شوڈ ریکوگنائز دا فیکٹ، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، دیٹ آل لیبر از سکیئرڈ، کہ ہر طرح کی محنت مقدس ہے. اے ورکر ان دا فیلڈ، ایک فیلڈ میں کام کرنے والا، اینڈ این آرٹیزن اور اسکلڈ ورکر ان اے ورک شاپ، یا پھر ورک شاپ میں کام کرنے والا کاریگر یا ہنرمند کارکن، may have a noble mission in his life، اس کی زندگی میں ایک مقدس مقصد ہو سکتا ہے. he has nothing to be ashamed، اسے شرم کرنے کی کوئی بات نہیں. if he earned his living، اگر وہ اپنی روزی کماتا ہے، by honest and lawful means، ایماندار اور حلال طریقے سے، اسے شرم کرنے کی کوئی بات نہیں اگر وہ اپنی روزی ایماندار اور حلال طریقے سے کماتا ہے. دی بینیفٹس آف لیبر آر کاؤنٹلیس، محنت کے فوائد بے شمار ہیں. لیبر ریڈیوسز ڈپینڈنسی آن ادرز، محنت دوسروں پر انحصار کو کم کرتی ہے. اینڈ برنگس پراسپیرٹی، اور خوشحالی لاتی ہے. اٹ امپرووز دا ورکرز سیلف رسپیکٹ، یہ کارکنوں کی عزت نفس کو بہتر بناتی ہے. اینڈ کیورز وینٹی، اور باطل کا علاج کرتی ہے. ہارڈ لیبر، سخت محنت، پروموٹ پرسنل ہیلتھ، ذاتی صحت کو فروغ دیتی ہے. اینڈ لیڈس ٹو پروگریس آف دا ہول سوسائٹی، اور پورے معاشرے کی ترقی کا باعث بنتی ہے. وی شوڈ اپریشیٹ ہارڈ ورک، ہمیں سخت محنت کو سراہنا چاہیے. اینڈ رسپیکٹ لیبرز، اور مزدوروں کی عزت کرنی چاہیے. وی شوڈ ڈو اوور ڈیلی ٹاسک بائی اوور سیلف، ہمیں اپنے روزانہ کے کام خود کرنے چاہیے. وی ought ٹو ہیلپ اوور پیرنٹس، ہمیں اپنے والدین کی مدد کرنی چاہیے. اینڈ پرسویئر اوور فرینڈس اینڈ کولیگس ٹو ڈو دا سیم، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ایسا کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے. دس از اسینشیل، یہ ضروری ہے. بیکاز اٹ انشور سیلف رسپیکٹ، کیونکہ یہ عزت نفس کو یقینی بناتی ہے. پیس آف مائنڈ، ذہنی سکون کو. اینڈ پراسپیرٹی، اور خوشحالی کو. یہ ضروری ہے کیونکہ یہ عزت نفس کو، ذہنی سکون کو اور خوشحالی کو یقینی بناتی ہے. ٹوڈیز ڈیولپڈ نیشنز، آج کی زیادہ تر ترقی یافتہ اقوام نے اور دیئر پراسپیرٹی، اپنی خوشحالی حاصل کی. اینڈ پریسٹیج، اور وقار، ٹو ہارڈ لیبر آف مینی جنریشن، بہت سی نسلوں کی سخت محنت کی وجہ سے. آج کل کی زیادہ تر ترقی یافتہ اقوام نے اپنی خوشحالی اور وقار بہت سی نسلوں کی سخت محنت کی وجہ سے حاصل کیا ہے. اوور ریلیجن ٹو، ہمارا مذہب بھی ٹیچز اس، ہمیں تعلیم دیتا ہے سیلف رسپیکٹ، عزت نفس کی. اینڈ ڈگنیٹی، اور وقار کی. تھرو دا گولڈن رولز آف ٹف لیبر، سخت محنت کے سنہری اصولوں کے ذریعے. ہمارا مذہب بھی سخت محنت کے سنہری اصولوں کے ذریعے سے ہمیں عزت نفس اور وقار کی تعلیم دیتا ہے. ابراہم لنکن سیڈ، ابراہم لنکن نے کہا، if the Almighty had ever meant a set of men، اگر اللہ قادر مطلق کی مراد آدمیوں کے کسی ایسے مجموعے سے ہوتی، that should do all of the eating، جنہیں صرف کھانا چاہیے، and none of the work، اور کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، he would have made them with mouths only، تو وہ انہیں صرف منہ کے ساتھ پیدا فرماتے، and no hands، اور انہیں کوئی ہاتھ نہ دیتے. And if he سبحانہ وتعالی had meant another class to do all the work، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مراد کسی دوسرے مجموعے سے ہوتی جو کہ سارا کام کریں، and no eating، اور نہ کھائیں، he سبحانہ وتعالیٰ would have made them with hands only، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں صرف ہاتھوں کے ساتھ پیدا فرماتے، and no mouths، اور انہیں منہ نہ دیتے. limbs are given for use، ہاتھوں استعمال کے لیے دیے گئے ہیں. to keep them idle is to abuse them، انہیں بیکار رکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہے. ٹرو آنر لائز ان دا پرائڈ آف بینگ ایبل ٹو ڈو ونس اون جاب بائی ونس اون سیلف، حقیقی عظمت اسی میں ہے کہ اپنے خود کے کام اپنی مرضی سے کرنے کے قابل ہونا. اینڈ آلسو فار دا سوسائٹی، اور معاشرے کے لیے بھی. دی قائد اعظم آلسو لیڈ گریٹ اسٹریس، قائد اعظم نے بھی بہت زور دیا آن ہارڈ ورک، سخت محنت پر. وانس ہی سیڈ، ایک دفعہ انہوں نے کہا، ورک ورک اینڈ ورک، کام کام اور کام. You must devote yourself wholeheartedly to your studies، آپ کو پورے دل سے خود کو اپنی پڑھائی کے لیے وقف کرنا ہوگا. for that، کیونکہ it is your first obligation، یہ آپ کا اولین فریضہ ہے. to yourself،
اپنے لیے، یور پیرنٹس اپنے والدین کے لیے، اینڈ ٹو دا اسٹیٹ اور اپنی ریاست کے لیے۔ ہوپ سو اسٹوڈنٹس آپ کو ساری ٹرانسلیشن اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ والی ویڈیو میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔